ربي واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. This generation has dealt with a very much big problem, that is the inconsistency. ہم کوئی بھی کام شروع کرتے ہیں اس کو مکمل نہیں کرتے. پڑھائی کرتے ہیں, تھوڑی دیر بعد ہمارا دل اس سے ہٹ جاتا ہے. ہم کوئی اور کام کرتے ہیں, اس کے بعد ہماری ڈسٹریکشن کوئی اور آ جاتی ہے سامنے. مسئلہ کیا آ رہا ہے؟ انکنسسٹنسی کا آ رہا ہے. تو واٹ از دیئر؟ لیک آف فوکس, انکنسسٹنسی, نان سیریس ایٹیٹیوڈ, انسٹنٹ گریٹیفیکیشن اور ریکگنیشن ہم ریکوائر کر رہے ہیں آج, کہ ہمیں لوگ جانیں, ہمیں لوگ پسند کریں, ہمیں ریکگنیشن ہو ہماری, جس کی وجہ سے ہماری پرسنالٹی کے اندر سیلفشنس بہت زیادہ آ جاتی ہے. سو اسی چیز کو آج ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ اس کو ہم کیسے ختم کر سکتے ہیں. سو فرسٹ آف آل 3 طرح کی جنریشنز گزری ہیں پیچھے. فرسٹ ون واز انڈسٹریل ریولیوشن کی جنریشن, جو ہمارے دادا پردادا کی تھی. ان کا کیا کام تھا؟ they were just focused to get the basic necessities of life done. ان کا کام روٹی کپڑا مکان, this was their focus in their life. یہ ان کا فوکس رہا. جہاں تک ہمارے والدین کی بات آ گئی تو ان کا زیادہ تر فوکس ان کا زیادہ تر فوکس جو رہا وہ اسٹینڈرڈز آف لیونگ کو امپروو کرنے میں رہا. ایج آف انفارمیشن تھی وہ, اور گھر گاڑی جو پچھلے فور فادرز چھوڑ کے گئے تھے ان کو بہتر کرنے میں ان کا وقت لگا. What the current generation is facing, this is the third stage of the generation. ہماری جنریشن جو ہے اس کو بیسک نیسیسٹیز پرووائڈ ہو گئی, اسٹینڈرڈز آف لیونگ بیسک اچھے مل گئے. اب ان کے پاس فوکس کیا رہا؟ جدھر ان کی بیسک نیسیسٹیز فور فادرز اور ان کے اسٹینڈرڈ آف لیونگ کو پیرنٹس امپروو کر گئے, ناؤ دے آر لوکنگ ٹو امپروو دا کوالٹی آف دیئر لائف. وہ ایک بہتر کوالٹی کی طرف جانا چاہتے ہیں. They always need the instant gratification, instant recognition and instant reward. They jump every time, they jump from one thing to another. پہلا کام مکمل نہیں ہوتا تو دوسرا کیسے ہو سکتا ہے؟ آج کل کا جو دور ہے اس میں ہم ہر طرح سے اپنی لائف کو امپروو کرنا چاہتے ہیں. اچھا موبائل ہونا چاہیے, آج کا لینے ہمارے پاس اچھے کپڑے ہیں لیکن نئی شادی آ گئی تو نیا کپڑا لینے بھاگنا ہے ہم نے. ہمارے پاس اچھا جو ہے وہ ایوری تھنگ اویلیبل ہے, لیکن ایک اندر سے ایک ہمیں ایک چیز اگنائٹ کرتی ہے ہماری, جس سے ہمیں کہتی ہے کہ امپروو دس تھنگ, امپروو دیٹ تھنگ, جس کی وجہ سے ہمیں سکون نہیں مل سکتا کبھی بھی لائف میں. بیسیکلی انسٹنٹ گریٹیفیکیشن, ریکگنیشن اور ریوارڈ کے لیے چور دروازہ ایک ہماری جنریشن نے کیا نکالا, دیٹ از سوشل میڈیا. کہ آپ ایک پوسٹ ڈالتے ہیں, یو گیٹ ان انسٹنٹ رسپانس, فوری طور پر رسپانس ملتا ہے آپ کو, کمنٹ آتے ہیں, لائکس آتے ہیں, you feel happy کہ someone is recognizing me, someone is appreciating me, but that is always that is the fake thing, جس کی وجہ سے ہم اپنے پیرنٹس, اپنے loved ones, ایون کہ اپنے خدا سے دور ہو جاتے ہیں اس چیز میں گھوم کے. لیکن وہ چیز تھوڑی دیر کے لیے رہتی ہے ہمارے ساتھ, اور پھر دوبارہ ہم اس مومنٹم کو کریٹ کرنے کے لیے اور اپنی ریپوٹیشن کو قائم کرنے کے لیے پھر دوبارہ کوئی نہ کوئی ہم پوسٹ کر دیتے ہیں. ہمیں دوبارہ انسٹنٹ ریکگنیشن ہوتی ہے, لائکس ملتے ہیں, کمنٹس ملتے ہیں, پھر دوبارہ ہم سیٹسفائی ہو جاتے ہیں. لیکن اس کا ہماری ذاتی زندگی کے کیا اثر پڑتا ہے کہ ہمارا کنیکشن ہمارے لوڈ ون سے ٹوٹ جاتا ہے. تو اس کا آج ہم انشاءاللہ اس پہ فوکس کریں گے کہ اس چیز کو ہم کیسے کنٹرول کر سکیں, منیمائز کر سکیں. دس از جسٹ لائک اے سلو پوائزن ٹو اس. ایک ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں کہ ہم ایکسرسائز کرتے ہیں جم میں جا کے, اور جم میں جا کے ایکسرسائز کرنے سے پہلا دن ہم جاتے ہیں, دوسرا دن جاتے ہیں, تیسرا دن جاتے ہیں, we didn't see any difference in our body. ٹھیک ہے, پہلے دن جانے سے اچھی فزیک نہیں ملے گی. 1 ماہ بعد جب ہم ایک کنسسٹنسی سے ہم جم جائیں گے تو 1 ماہ بعد ہمیں ایک اپنی اچھی فزیک ملے گی, ایک ریزلٹ ملے گا. اسی طرح لائف کے اندر ہے کہ کوئی بھی کام آپ جب شروع کرتے ہیں, پڑھائی ہو گئی یا کوئی اور کام ہو گیا, تو اٹ ریکوائرز کنسسٹنسی. آپ کو اچھی فزیک جم میں آپ کا روزانہ جانا دے رہا ہے, آپ کا ڈمبل اٹھانا نہیں دے رہا, آپ کی کنسسٹنسی دے رہی ہے.
consistency can give you the results, or it requires a true kind of focus in your life. मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मिनट बाद मुझे ख्याल आता है कि मैं नोटिफिकेशन तो चेक कर लूँ. मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मिनट बाद मुझे ख्याल आता है कि जो मैंने टिकटॉक अपना लगाया था उस पे कितने लाइक्स मिले मुझे. मेरा ख्याल आता है मुझे कि मैंने व्हाट्सएप पे जो स्टेटस लगाया था वो किसने सीन किया. ऐसे ख्याल बैठे बैठे आ रहे होते हैं. फैमिली गैदरिंग में बैठे लगे मोबाइल पे हुए हैं हम. तो इन ख्यालात से कैसे छुटकारा पाया जाए कि हमारी लाइफ जो है वो ब्यूटीफुल हो जाए. इस बेसब्री को खत्म करने के लिए कुछ चीजों की जरूरत है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, जिसकी वजह से हमारे रिलेशनशिप्स, इवन के जो मैरिजेस हैं, आज तलाक की रेशियो बहुत ज्यादा है, मैरिजेस और हमारे घरेलू मामलात, इन सब में कंसिस्टेंसी, पेशेंस और लव आ जाएगा. हाउ टू डू दैट, लेट्स डिस्कस दिस. जी, सबसे पहली चीज है कि कुछ पाने के लिए कुछ होना पड़ता है. कुछ चीजें हमें अपनी लाइफ में अगर एडअप करनी है पॉजिटिव, तो कुछ नेगेटिव हमें निकालनी भी पड़ेगी. सोशल मीडिया पहली चीज मैं डिस्कस करना चाहूंगा यहाँ पे. इट हैज एडवांटेजेस एंड इट आल्सो हैव डिसएडवांटेजेस. डिसएडवांटेजेस किसी चीज के तब बनते हैं जब उसकी काफी ज्यादा एक्सेस हो जाए लाइफ के अंदर. लाइफ के अंदर काफी ज्यादा एक्सेस हो जाए. आई कैन रिमेंबर व्हेन आई वाज इन एफएससी, आई हैड 1000+ posts on Instagram. I was using, at that time there was a dub smash. There was not an TikTok, there was dub smash. उस पे लोग वीडियोस बना के रखते थे. I have many videos over Instagram. और रोजाना मेरा यही होता था मामूल के, रोजाना वीडियो पोस्ट करना बना के, और सारा दिन फिर उसकी फिक्र में ही रहना कि किसने देखी किसने नहीं देखी. एंड सेम इन द केस ऑफ फेसबुक एंड एवरीथिंग, क्योंकि नई नई चीज मिली थी एक. तो ये मेरी 9th-10th की बात कर रहा हूँ मैं. तो आई वॉज गेटिंग वेरी मच फ्रस्ट्रेटेड. पढ़ाई में ध्यान नहीं लग रहा था, मैं क्रिकेट खेल रहा था उसमें ध्यान नहीं लग रहा था. तो एक अलग सी एक सेल्फिशनेस थी मेरे अंदर, एक सेल्फ रिकग्निशन का थॉट आता था कि लोग देख रहे हैं. लेकिन जब मैंने इसको अपने लाइफ से रेडिकेट किया, मैंने अपना इंस्टाग्राम, मैं आपको नहीं कह रहा कि आप सोशल मीडिया छोड़ें, आई वाज जस्ट टेलिंग यू माय स्टोरी, कि मैंने अपना इंस्टाग्राम जो था उसको फुल डिलीट कर दिया. इतना मुझे तंग आ गया मैं उससे. इंस्टाग्राम को फुल डिलीट कर दिया मैंने. दोबारा एक अकाउंट बनाया मैंने, उसमें मैंने कहा मैंने आज से बाद पोस्ट नहीं करना. उसके बाद आई जस्ट डीएक्टिवेटेड माय फेसबुक अकाउंट और ये सब कुछ मैंने छोड़ दिया. एंड देन आई हैव अप्लाइड फॉर पाकिस्तान एयरफोर्स. सो उससे पहले जो चीज़ थी वो मुझे रोजाना तंग क्या कर रही थी, दैट वाज दिस थिंग कि कितने लोगों ने लाइक किया, कितने लोगों ने मुझे देखा, मुझे पहचाना, मुझे प्रेज किया. इस चीज से सबसे ज्यादा जो खतरा आता है वो आता है हमारे सोशल रिलेशंस के ऊपर. इंशाल्लाह इस पे कल डिटेल्ड बात होगी. सोशल रिलेशंस पे कैसे खतरा आता है कि हम अपने दादा दादी, वालिदैन के साथ बैठना पसंद नहीं करते. क्यों नहीं पसंद करते? कि दे ऑलवेज डू समथिंग ऑफ criticism on us and they always try to guide us in a right way. They don't do much appreciation to us. हमें ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं करते वो. क्यों नहीं करते? क्योंकि उनका काम है हमारी तरबियत करना. They just do the तरबियत, और तरबियत के अंदर खामियां देखी जाती हैं, खूबी नहीं देखी जाती. खामियों को ठीक किया जाता है. तो हम क्या करते हैं, हम इतनी मेहनत करने की बजाय उनके पास हम बैठे उनकी बातें सुने, हम क्या करते हैं, हम अलहदा होकर मोबाइल फोन चला लेते हैं, वहां पे एक पोस्ट कर देते हैं, और जिसकी वजह से हमें जल्दी जल्दी लोग देखते हैं, हमें अप्रिशिएट करते हैं. फेकली अप्रिशिएट क्यों ना कर रहे हो, लेकिन वी फील हैप्पीनेस. लेकिन क्या हुआ, हमारा जो दादा दादी का रिलेशनशिप था, जो पेरेंट्स का रिलेशनशिप था, दैट गॉट वेरी वीक. अब इस चीज को कैसे मजबूत किया जाए, इसके बारे में इंशाल्लाह कल बात होगी. अभी हम अपने मेन टॉपिक की तरफ चलते हैं. और मेन टॉपिक का आगाज मैं बादशाह की एक स्टोरी से करना चाहूंगा, क्योंकि जहाँ पे मैं हूँ वहाँ पे बादशाह भी होता है. तो सुल्तान इब्राहिम अदहम, जिनका मैंने एक किस्सा आपको पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया था, वो एक दफा रात को ना सोए हुए थे. तो अचानक उन्होंने देखा कि उनके जो पैलेस की जो छत है उस पे कुछ लोगों के दौड़ने की आवाज आ रही है. कुछ लोगों के दौड़ने की, बस कोई इधर जा रहा है कोई इधर जा रहा है. एंड ही फील के ये क्या हो रहा है मेरी पैलेस की छत पे. वो उठे और अपनी खिड़की के पास गए. एंड व्हाट ही सी देयर,
کہ وہاں پہ ایک شخص الٹا لٹکا ہوا ہے چھت سے. وہ بہت زیادہ ڈر گئے. انہوں نے پوچھا تم کون ہو, یہاں پہ کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا کہ ہم دیہاتی ہیں, چرواہے ہیں, ہم آپ کے پیلس کی چھت کے اوپر نا اپنے مویشی تلاش کر رہے ہیں. ہماری بھیڑ بکریاں تھیں, ان کو ہم چھت پہ آپ کی تلاش کر رہے ہیں. اینڈ دا بادشاہ سیڈ کہ یار تم پاگل ہو, تم میرے پیلس کی چھت پہ بھیڑ بکریاں تمہاری کہاں سے جا سکتی ہیں؟ اٹ از امپاسبل, مجھے تو تم پاگل لگ رہے ہو. ہی سیڈ کہ آپ کچھ دنوں سے پریشان ہے. کہا ہاں میں پریشان ہوں, میرے دل میں خلا ہے, میں اللہ کو پانا چاہتا ہوں, لیکن پتہ نہیں مجھے رستہ نہیں ملتا, مجھے وہ فیلنگ نہیں آتی. اس نے کہا اچھا. اس نے کہا لیکن تم جو یہ بیوقوفی کر رہے ہو اس کا کیا ریزن ہے؟ اس نے کہا کہ تم تو جو ہے وہ اللہ کی تلاش اس سونے کے تخت پہ بیٹھ کے کر رہے ہو, اور میں جو ہوں وہ چھت پہ مویشی تلاش کر رہا ہوں. جس طرح تم مجھے بیوقوف سمجھ رہے ہو, سیم بیوقوف تو تم ہوئے کہ تم اپنے سونے کے تخت پہ بیٹھ کے اللہ کی تلاش کر رہے ہو. یو آر ڈیپلی انوالوڈ ان دا ورلڈلی افیئرس. تمہیں اللہ کی یاد کیسے آ سکتی ہے؟ تمہارا ہارٹ تو اس قدر سنک ہوا ہے دنیا کی لگزشوں سے, دنیا کی لگژریز سے. ہاؤ کین یو گیٹ دا گاڈ؟ اور بیسک جو بگیسٹ ریلیشن شپ ہے وہ ہمارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے. جتنی بھی یہ ہماری ڈسٹریکشنز ہیں یہ ہمارا سب سے بڑا ریلیشن خراب کرتی ہیں, دیٹ از ود دا گاڈ ہو کریٹڈ اس. سو لیٹ می اسٹارٹ مائی ٹاپک. کہ آج ہم نمازیں پڑھتے ہیں, قرآن پڑھتے ہیں, ذکر کرتے ہیں, اور لیکن ہمیں وہ چیز فیل نہیں ہوتی جو بہت سے لوگوں کو ہوتی ہے. بہت سے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ قرآن سن کے یا کوئی دین کی بات سن کے ان کو رونا آ جاتا ہے, ان کی ہچکی بندھ جاتی ہے. تو کیا فرق ہے کہ ہمارے اوپر وہ کیفیت آری نہیں ہوتی لیکن ان لوگوں کے اوپر ہوتی ہے؟ دا مین ریزن از ہمارا کنیکشن نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ. واٹ اللہ تعالیٰ سیز, اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم نے اس ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس ذکر کی حفاظت کرتے ہیں. کیا ذکر ہے؟ بعض چیزوں میں ہمیں مینرزم, ادائیگی, انداز ایسے ڈیولپ ہمارے ہو جاتے ہیں کہ ہمیں روزانہ لگتا ہے کہ بس اس کو اس طرح ہم ادا کر دیں گے, دیٹ از انف, دیٹ از ہو گیا فرض کمپلیٹ. نماز پڑھنے گئے مسجد کے اندر, نماز ادا کی, باہر آ گئے, we didn't feel a change, we didn't feel anything. Why? What's the reason? آج میں آپ کو ایک بڑے پتے کی بات بتاتا ہوں جو آپ نے کافی دفعہ سنی ہوگی لیکن آپ کو اس طرح سمجھ نہیں آئی ہوگی. نماز میں کبھی آپ نے اپنا پرسنل ٹیسٹ دینے کی کوشش کی ہے؟ یا وہی نماز ہم پڑھ رہے ہیں جو ہم بچپن سے پڑھتے آ رہے تھے؟ روزانہ ہم ایک سیم پریکٹس کو دہراتے ہیں, گھر آ جاتے ہیں, سیم پریکٹس کو دہراتے ہیں, گھر آ جاتے ہیں, ہماری لائف پہ کوئی اثر نہیں پڑ رہا. واٹس دا ریزن بیہائنڈ دیٹ؟ ریزن یہ ہے کہ ہم نے جس طرح قرآن حکیم کو دستوراً اور اخلاقاً پڑھنا ہم شروع کر دیتے ہیں کہ ایک اخلاقاً دستور ہے ہمارا, قرآن کو کھولو پڑھ لو, کھولو پڑھ لو. اس طرح نماز ہے, نماز اذان ہوئی مسجد چلے گئے واپس آ گئے. جو اصل میننگ تھا نماز کے بیہائنڈ, قرآن کے بیہائنڈ, وہ تو فوت ہو گیا. وی آر جسٹ ڈوئنگ دا فزیکل ایکسرسائز. ہمارا کنیکشن ہی نہیں گاڈ سے. تو اب میرا آپ سے کنیکشن نہ ہو, میرا انٹرنیٹ بند ہو جائے, میں ادھر بولتا رہوں, یو کین ناٹ لسن ٹو اینی تھنگ آف می. آپ مجھے قطعاً نہیں سن سکتے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ تو ہمیں سن سکتا ہے, ہر چیز سے سن سکتا ہے, لیکن ہمیں وہ فیلنگ اس کے سننے کے بعد جو آنی چاہیے وہ نہیں آتی. واٹس دا ریزن؟ کہ ہم جو ہے وہ دلچسپی سے عبادات کی ادائیگی نہیں کرتے. ہم فہم و فراست سے قرآن پاک کو نہیں پڑھتے, ہم سمجھ کے قرآن پاک کو نہیں پڑھتے. We didn't understand. وہ کی سردار ہے, ہمارے دل میں فکر نہیں ہے, ہمیں اللہ سے محبت ہی نہیں ہے. ہم جتنے مرضی زبان سے دعوے کرتے رہیں, جس سے محبت ہو اس کا تو گھر آپ کے والد صاحب کا, والدہ کا, آپ کو ٹیکسٹ آیا ہو کوئی واٹس ایپ کے اوپر, فوری طور پہ سب ٹیکسٹ سے پہلے ہم وہ بولتے ہیں کہ کوئی کام کی بات ہوگی, بیکاز وی لو دیم. اللہ تعالیٰ نے 30 سپاروں کی ایک کتاب ہمارے سامنے دی ہمیں, ہم نے اس کو کبھی کھول کے نہیں دیکھا. ہمارا سال ختم ہو جاتا ہے لیکن قرآن ختم نہیں ہوتا. ہم جتنی مرضی دنیا کی تگ و دام میں لگے رہیں,
ہر چیز کی جو کیز ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر رکھ دی ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں. بٹ وی ڈیڈنٹ انڈرسٹینڈ. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. قرآن کو پڑھو، اس کو سمجھو، اس پر غور کرو، اس کی آیات اپنے اوپر قائم کرو. واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. نماز قائم کرو، یہ آپ کو بے حیائی اور برے کاموں سے روکے گی، فحاشی سے روکے گی. What do we do now؟ مجھے کافی میرے ایسے دوست یاد ہیں جو میرے ہوتے تھے پاسٹ کے اندر، جو ابیوسو لینگویج استعمال کرتے تھے. یا اب میں روزمرہ میں دیکھوں تو کافی ایسے لوگ رستے میں نظر آ جاتے ہیں جو ابیوسو لینگویج استعمال کر رہے ہوتے ہیں. فحش گوئی اللہ تعالیٰ نے منع فرمائی، غلط دیکھنا اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں یہ فرما رہے ہیں اگر ہم یہ چیز کر رہے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کر رہے، سپریم اتھارٹی کے حکم کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ. کہ اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے، اکبر. واللہ اب نماز کے اندر ہمیں وضو کرنا پڑتا ہے، ٹائم وی نیڈ، ہم مسجد جاتے ہیں پڑھ کے آ جاتے ہیں. قرآن کے لیے ہمیں وضو کرنا پڑتا ہے، اہتمام سے بیٹھنا پڑتا ہے، اور ٹھیک ہے. لیکن ذکر کو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ سب سے بڑی چیز ہے. وائی؟ واٹس دا ریزن بیہائنڈ؟ ہم ذکر کو سمجھ لیتے ہیں جسٹ تسبیح پھیرنا از اے ذکر. نو. اللہ قرآن قیامت والے دن ایک آواز دینے والا آواز دے گا کہ کہاں ہیں وہ عقل مند لوگ. تو لوگ پوچھیں گے عقل مند لوگوں سے کون لوگ مراد ہیں؟ آواز دینے والا آواز دے گا کہ جو کھڑے ہوئے، لیٹے ہوئے، ہر طرح سے ہر کنڈیشن میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے تھے. وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل نہیں تھے، ہر وقت اللہ تعالیٰ کی یاد رہتی تھی ان کو. اور دنیا میں اور دنیا کے بنانے میں غور و فکر کرتے تھے. These are the most wise persons in front of God. Are we those؟ کیا ہم ان لوگوں میں سے ہیں؟ کیا ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ کا خیال رہتا ہے؟ آپ کو ایک میں حدیث سناؤں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن لوگ احد پہاڑ جتنے بڑے بڑے اعمال لے کے آئیں گے، اللہ تعالیٰ ان سب کو ریزہ ریزہ کر دیں گے، سب کے سب ریزہ ریزہ ہو گئے، اور ان کو جہنم میں بھیج دیا جائے گا. اس کے ریزن کیا ہوگا؟ صحابہ نے پوچھا. رسول اللہ نے کہا کہ اس کا ریزن بتانے سے پہلے انہوں نے کہا کہ وہ بھی راتوں کو عبادتیں کرتے ہوں گے، نمازیں پڑھتے ہوں گے، قرآن پڑھتے ہوں گے. ایوری تھنگ دے ڈیڈ. ریزن از دیٹ کہ جب وہ اکیلے میں ہوتے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کی حدود کو پامال کرتے ہوں گے. اب اس وقت یہ حدیث سمجھنا کسی اور کنٹیکسٹ میں صحابہ نے سمجھی ہوگی، ٹھیک ہے، لیکن آج اگر ہم دیکھیں تو ہمارے لیے کتنی ہمارے اوپر یہ حدیث لگتی ہے. We have mobile phones, we can do anything with this small piece of tablet. بڑی چیز نیکی کرنا نہیں ہے، بڑی چیز ہے نیکی کو سیو کر کے رکھنا، بچا کے رکھنا، کہیں ضائع نہ ہو جائے ہمارے کسی بری عادت کے پیچھے. تو اللہ تعالی ہمیں اپنے پاس کامیاب ہو کے آنا دیکھنا پسند کرتے ہیں. That's why he is so much loving to us, that he loves us more than 70 mothers. And the second thing which Allah says is namaz. Allah says کہ یہ آپ کو بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے. کیا آج ہم نماز پڑھنے کے بعد بے حیائی اور برے کاموں سے رکتے ہیں؟ ایک لا ہے نا اللہ تعالیٰ کا، ایزی کولز ٹو درمیان میں لگوا دیں، ادھر نماز ہے، ادھر بے حیائی اور برے کام ہے. نماز پڑھی، بے حیائی اور برے کاموں سے آپ رک گئے. اگر بے حیائی اور برے کاموں سے آپ نہیں رک رہے، اٹ مینس کہ وہ نماز نہیں ہو رہی آپ کی درست. پھر آپ کیا پڑھ رہے ہیں؟ میں کیا پڑھ رہا ہوں؟ مجھے سوچنا چاہیے کہ اگر میں اس چیزوں سے بچ نہیں پا رہا تو اٹ مینس دیٹ آئی ایم ناٹ ڈوئنگ دیز تھنگز رائٹ.
کر کیا سکتے ہیں ہم اس میں؟ اب نماز تو ہم وہ پڑھ رہے ہیں جو ہم نے سیکھی ہے. نماز کے اندر اللہ تعالیٰ کا دھیان، دیٹ از دا مچ امپورٹنٹ تھنگ، کہ نماز فل کنسنٹریشن سے پڑھی جائے، کہ ہم سپریم اتھارٹی کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، ہمیں دنیا کا کوئی خیال نہ آئے. ہم اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے سامنے آؤ زینت کر کے، اچھا لباس پہن کے، خوش و خضوع کے ساتھ نماز پڑھو. بڑی آپ کو انٹرسٹنگ سی بات بتاؤں، قرآن پاک میں نماز قائم کرنے کا ذکر ہے. قائم کرو نماز. دیر اگین کمز دا لیول آف کنسسٹنسی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے وہ اعمال زیادہ پسند جو میں کنسسٹنٹلی کرتا ہوں بجائے ان اعمال کے جو میں کبھی کبھی کرتا ہوں. مجھے اس شخص کے اعمال زیادہ پسند ہیں جو کنسسٹنٹلی کر رہے، چاہے وہ تھوڑا کرے لیکن کنسسٹنٹلی کر رہا ہے. نماز خشوع خضوع سے پڑھنے کا حکم ہے. ہم مسجد جا رہے ہیں فار دا بوائز تو ہم اچھے کپڑے پہن کے جائیں، ٹو لک گڈ ان فرنٹ آف سپریم اتھارٹی. اف آئی ایم اے گرل تو میں اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک اچھی احسن انداز میں کھڑے ہوں. اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو بہت چاہتا ہے، اور سجدہ از دا پلیس جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں تمہارے سب سے قریب ہوں. اللہ تعالیٰ loves the person جب وہ سجدے میں ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ یار اگر ہمارے سامنے سے یہ پردے اٹھ جائیں تو ہماری تو آنکھیں پھٹ جائیں، کلیجے پھٹ جائیں کہ ہمارے سامنے کھڑا کون ہوا اس ٹائم. ہم کھڑے کس کے سامنے ہوئے ہیں؟ اتنی عظیم ذات کے سامنے کھڑے ہو کے ہم نماز پڑھ رہے ہیں. Is it a small thing? It's a very very big thing. ایک صحابی تھے، وہ نماز پڑھ رہے تھے تو نماز میں ان کو، اب صحابہ کا ایمان کا لیول آپ چیک کریں، نماز میں ان کو اپنے ایک وہ کھجور کا باغ تھا ان کا، اس میں وہ نماز پڑھ رہے تھے. تو نماز کے دوران ان کو ایک چڑیا گھومتی نظر آئی اور ان کا چڑیا کی طرف دھیان گیا. پھر ان کا دھیان گیا کہ کہیں یہ میرے جو ہے وہ باغ کے اندر جو فروٹ ہے اس کو نقصان نہ پہنچا دے، یعنی کہ نماز سے دھیان ہٹ گیا. نماز مکمل کی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہو گئے جا کے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں اس اپنے باغ کو ہدیہ کرنا چاہتا ہوں، اللہ کے راستے میں دینا چاہتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتنا بڑا باغ تم ہدیہ کرنا چاہتے ہو، واٹس دا ریزن بیہائنڈ اٹ؟ اس نے کہا کہ میں آج نماز پڑھ رہا تھا تو مجھے نماز کے دوران اپنے اس باغ کا خیال آیا. کتنی بڑی بات ہے کہ ایک نماز میں ایک چھوٹا سا خیال آنے پہ وہ پورا کا پورا انہوں نے باغ ہدیہ کر دیا، کہ میری جو اللہ کے سامنے جو میری عبادت ہے اس کے درمیان کوئی نہ ہے. آپ سوچیں کبھی آپ کسی سے، آپ کے والدین آپ سے محبت کرتے ہیں، کوئی ایسا شخص، اسپیشلی بچوں میں ایسا ہوتا ہے کہ جب ایک چھوٹا بھائی پیدا ہوتا ہے تو اس سے جو بڑا والا ہوتا ہے وہ تھوڑا سا جیلسی فیل کرتا ہے کہ اس کے والدین اسے چھوٹے والے سے زیادہ محبت کرتے ہیں. تو سیم ان دس کیس اللہ سے ہم بات کرنے جا رہے ہیں، اللہ پاک سامنے کھڑے ہیں، ہمارے دماغ میں کچھ اور ہی گھوم رہا ہے. ایک میں آپ کو لطیفہ سناتا ہوں کہ دیر واز اے پرسن، ہی واز اے بزنس مین. نماز پڑھ رہا تھا تو قاری صاحب کے پیچھے نماز پڑھ رہا تھا. تو نماز ختم ہوئی تو اس نے شور مچا دیا کہ نماز میں آپ نے نا 1 رکعت کم پڑھائی ہے. سارے لوگ کہتے کہ نہیں یار ساروں نے ٹھیک پڑھی ہے. نہیں، وہ کہتا کہ 1 رکعت آپ نے کم پڑھائی ہے. اس نے کہا تمہیں کیسے پتا؟ کہتا کہ میں تو ہر رکعت میں نا میری 4 دکانیں ہیں، ہر رکعت میں اپنی 1 دکان کا حساب کرتا ہوں. تو ابھی میری 3ری دکان کا حساب ہوا تھا، 4تھی کا رہتا تھا. تو دیٹس وائی آئی ایم سیئنگ اٹ. تو اللہ تعالیٰ ہمیں نمازوں میں فل دھیان کر کے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آفٹر دیٹ اٹ کمز، کیا ہمیں خدا سے محبت ہے یا نہیں ہے؟ یہ جو رسوخ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کا انسانی دلوں میں وہ خوف و ہراس کا ہے، اٹس رانگ. اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ لوگ مجھ سے ڈریں، اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں محبت. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انسان مجھ سے محبت کرے، محبت کا رشتہ اختیار کرے. اور خدا، تقویٰ، طہارت، یہ چیزیں بعد میں آتی ہیں. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ دلوں کا خیال دیکھتے ہیں کہ اس کے دل میں میرے لیے کتنی محبت ہے. What he can do for me, he tests you.
ایک ولی اللہ کا آپ کو قصہ سناؤں کہ وہ ساری زندگی اللہ تعالیٰ سے بہت خوف و ہراس میں انہوں نے گزار دی, بہت خوف و ہراس میں گزار دی انہوں نے. اور جب وہ فوت ہونے لگے, فوت ہو گئے, تو ایک اور ولی اللہ کی خواب میں آئے, تو انہوں نے پوچھا کہ کیا بنا تمہارے ساتھ؟ اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کہا کہ تم ساری زندگی مجھ سے ڈرتے رہے, تمہیں بھول گیا کہ میں مہربان بھی تھا, رحمان بھی تھا, رحیم بھی تھا, کریم بھی تھا, تم یہ میری ساری صفات بھول گئے, تم مجھ سے صرف ڈرتے رہے. So the thing is, develop some love in your heart for your creator. اللہ تعالیٰ سے محبت یہ ہمارے دلوں میں آ جائے تو جس طرح تسبیح کے دانے بکھرے ہوتے ہیں نا, ایک دھاگے میں ڈال دے تو ایک سیکوینس میں آ جاتے ہیں, اسی طرح ہمارے سب کے سب کام ایک سیکوینس میں آ جائیں, بکھری ہوئی زندگی ہماری سٹیبل ہو جائے. اللہ تعالیٰ سے محبت. اب اللہ تعالیٰ بندے سے پوچھتا ہے, ہاؤ مچ ڈو یو لو می, ہاؤ مچ یو ریسپیکٹ می. تو اس کا کیا کہیں ہم کہ چیز تا حیات تا دوام, سوختہ نینا تمام. ہمیشہ یاد رکھیں کہ دس از دا اونلی ٹیسٹ آف لو. ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ نہیں سکتے, اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ یہ مجھے دیکھ نہیں سکتا, لیکن پھر بھی مجھ سے محبت کرتا ہے. اب اس میں کیا چیز آ جاتی ہے؟ اس میں یہ چیز آ جاتی ہے کہ ہمیں یاد رکھنا ہے کہ وصال اور قربت, جب ہم وصال ہو جاتا ہے, قربت مل جاتی ہے کسی کی, مل لیتے ہیں ہم کسی سے, تو محبت ہماری کم ہو جاتی ہے, وہ محبت کا لیول نہیں رہتا. کسی کے گھر بار بار جائیں نا مہمان کے طور پہ, تو ہم پھر ادھر مہمان نہیں رہتے. اسی طرح محبت ہے کہ جب ہم وصال ہو جاتا ہے, مل جاتے ہیں تو وہ ختم ہو جاتی ہے. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کو کی یہ جدائی ہے جو موت تک ہے اللہ تعالیٰ سے, اس میں اللہ سے جتنی محبت ہم نے اپنے دل میں پیدا کر لی, اس کی جتنی مال کے ہم چلے, that will be the best thing that we can achieve in this whole world. بڑے بڑے بزرگان دین نے پوری زندگی اپنی اسی پہ چیز پہ لگا دی, اور آج ان کی دنیا میں نام زندہ ہے. اب محبت کیسے ہارٹ میں پیدا کریں, کیا چیز ہے یہ, کس طرح یہ چیزیں ہیں, ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے. ہمیں تو یہی پتہ ہے کہ اللہ سے اب کیا محبت کریں. یہ ایسے سوالات ہمارے دل میں آتے ہیں, شیطان وسوسے ڈالتا ہے, یار کس سے محبت, کیا محبت, اللہ سے محبت ہو سکتی ہے کیا؟ ہو سکتی ہے, ہو سکتی ہے. مہنگی چیز ہے لیکن ہو سکتی ہے. موو آن ٹو دا نیکسٹ ون کہ اب اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتے ہیں کہ ہماری اپروچ جو سی ہے نا اللہ تک صحیح ہو جائے, اللہ تک ہماری اپروچ صحیح ہو جائے. ہماری اپروچ آج بہت غلط ہے, ہم ہر کام میں اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں. ایک مووی ہم دیکھنا شروع کرتے ہیں, وی فارگٹ کہ اللہ دیکھ رہا ہے ہمیں. اب وہ مووی کس طرح کی ہے دیٹ ڈیپینڈس. کوئی کام ہم کرنا شروع کرتے ہیں, ہم بھول جاتے ہیں اللہ دیکھ رہا ہے. ہم سود کا کاروبار کرتے ہیں, ہم جھوٹ بولتے ہیں, ہم دھوکہ دیتے ہیں. اب اس میں کیا ہے, ہم اللہ کو بھول گئے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں اللہ نہیں ہمیں دیکھ رہے, ہمیں دیکھ نہیں رہے. ہم کہتے ہیں یہ چیز آج ہمارے یہاں, وی آر ڈاجنگ ایوری ادر پرسن. ہر بندہ دوسرے کو ڈاج کرنے میں لگا ہوا ہے, بیکاز وی ڈونٹ نو کہ the supreme authority is looking me. اب اس میں ایک بڑی امپورٹنٹ چیز آ جاتی ہے کہ ایک استاد تھے, انہوں نے اپنے 4 شاگردوں کو کہا کہ ایک پودا دے دیا, اور ایک مرغی دے دی. انہوں نے کہا کہ اس کو وہاں پہ جا کے آپ نے ذبح کرنا ہے جہاں پہ آپ کو کوئی دیکھ نہ رہا ہو. انہوں نے کہا اچھا. اب یہ ٹیسٹ انہوں نے کیوں لیا تھا؟ کیونکہ ایک شاگرد سے وہ کچھ زیادہ انس رکھتے تھے, محبت کرتے تھے, باقی شاگردوں سے کم کرتے تھے. تو انہوں نے اعتراض کیا تھا کہ آپ اسی سے کیوں زیادہ محبت کرتے ہیں. تو دیٹس وائی انہوں نے یہ ٹیسٹ رکھ دیا. اب ان کے جو باقی 4 شاگردوں کو ایک مرغی دے دی, ایک چھری دے دی, اور کہا کہ وہاں پہ جا کے آپ اس کا کریں. سب چلے گئے ڈفرینٹ ڈائریکشن. تو 3 جو شاگرد تھے وہ بہت جلدی مرغی ذبح کر کے آ گئے, اور مرغی ذبح کر کے آ گئے. جو لاسٹ والا تھا جس سے سب سے زیادہ محبت تھی وہ نہیں آیا. شام پڑ گئی, وہ نہیں آیا. اور رات کو وہ بڑا مایوس ہو کے آیا ان کے وہ اپنے استاد کے پاس.
اور اس نے آ کے چھری دے دی اور مرغی ابھی زندہ ہی تھی. گیا اس نے کہا کہ مجھے کوئی ایسی جگہ ہی نہیں ملی جہاں پہ مجھے میرا اللہ نہ دیکھ رہا ہو. اللہ تعالیٰ تو مجھے ہر جگہ دیکھ رہے تھے, آپ نے کہا تھا کہ وہاں پہ جا کے ذبح کرنی ہے جہاں پہ کوئی دیکھ نہ رہا ہو. So this is the thing which Allah requires us from us. Allahu Akbar. Allah Ta'ala says, Ya hasratan alal ibad. اللہ تعالیٰ افسوس کا اظہار کر رہے ہیں یہاں پہ. اے لوگو, مجھے افسوس ہے تم پر کہ تم غور تو کرو, تمہیں جو عقل دی ہے اس کو یوز تو کرو. تمہیں میں نظر نہیں آتا؟ میں ہی تمہیں زندگی دیتا ہوں, میں ہی تمہیں موت دیتا ہوں, میں ہی تمہیں پہلا سانس دیتا ہوں اور آخری سانس بھی دیتا ہوں. تم مجھے بھلائے بیٹھے ہو. میں ہی حکمران ہوں اور میں ہی تمہارے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. میں ہی مرض دیتا ہوں اور میں ہی شفا دیتا ہوں. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. میں ہی عزت دیتا ہوں, میں ہی ذلت دیتا ہوں. میں ہی تمہیں بیوی بچے خاندان ہر چیز میں ہی تو دیتا ہوں. اس زمین کی تمام جزیات تمہیں مجھ سے ملی ہیں. میں نہ چاہوں تو تمہیں کیا مل سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی چاہت اور ارادے کا نام ہی تو وجود ہے. جب آپ کو اندازہ ہی نہیں کہ کون امپورٹنٹ ہے تو آپ کا دین اور مذہب کیا ہوگا؟ میں سوچوں کہ اگر مجھے اندازہ کی کیا عظمت ہے, دین تو نام ہی سراسر محبت کا ہے. If I don't have a love in my heart تو میں نماز پڑھنے اذان کی آواز پہ مسجد جا ہی نہیں سکتا. The first thing is to develop love in your heart. اور اپنا اب میں بات کو وائنڈ اپ کروں گا یہاں پہ. You have to set you in. اب اپنا ایک ٹوٹل ٹروتھ اور ریئلٹی اپنے دماغ میں ہم رکھیں کہ that God is the top priority of your intellect and heart. No one is above God. اللہ از دا سپریم اتھارٹی. ان کے علاوہ خدا آپ سے کچھ بھی نہیں چاہتا. ویسے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انا ہدینا بسبیل. ہم نے تمام, وہ کافر کو برا نہیں سمجھتا. اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی بنایا ہے, اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی بنایا, وہ اس کو برا نہیں سمجھتا. کب تک؟ جب تک وہ علم حاصل کر رہا ہے, سیکھ رہا ہے. اللہ وانٹس کہ یہ بندہ مجھ سے سیکھے اور یہ میری طرف آئے. ٹھیک ہے, اب ہم سیکھ رہے ہیں آہستہ آہستہ. ابھی ہم چھوٹی سٹیج پہ ہیں لیکن سیکھ رہے ہیں. غلطیاں کرتے ہیں پھر کھڑے ہو جاتے ہیں, اس کے بعد اللہ سے توبہ کر لیں. اللہ تعالیٰ loves that person. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ میرا بندہ ہے جس کو تم کہتے تھے کہ اس کو کیوں آپ نائب بنا کے بھیج رہے ہیں. یہ میرا بندہ ہے, فرشتوں کے سامنے تعریف کرتا ہے اللہ تعالیٰ. اور پھر جب وہ اللہ تعالیٰ کو جاننے لگ پڑتا ہے وہ شخص اور لوگوں کے سامنے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر تم ذکر میرا دل میں کرو گے میں تمہیں دل میں یاد کروں گا. تم اگر میرا ذکر لوگوں کے سامنے کرو گے میں تمہیں اپنے ان سے بہتر لوگ فرشتوں کے سامنے تمہارا ذکر کروں گا. تو what the thing is کہ ہم کیسے اپنے آپ کو بہتر کریں. کوئی باہر سے نہیں آنے والا, ہمیں خود ہی کرنا ہے. ناٹ عمران خان, ناٹ اینی ون ایلس. ہمارے نیچے جو انڈر لوگ ہیں, اف آئی ایم اے اسٹوڈنٹ تو میرے جاننے والے, اف آئی ایم اے چیئر پرسن اور آئی ایم اے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ سم ون, میرے نیچے جو لوگ ہیں. اگر میں کسی کمپنی کا ہیڈ ہوں تو میرے نیچے جو لوگ ہیں, مینیجر ہوں تو میرے نیچے جو لوگ ہیں, میں ان تک بات کیوں نہیں پہنچا سکتا؟ ادھر تو میری کمپنی میں تو مجھے دین لاگو کرنے سے کوئی روک نہیں رہا نا. میرے گھر میں تو مجھے دین لاگو کرنے سے کوئی روک نہیں رہا نا. چلو مجھے لاگو کرنا نہیں آتا, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈو دیٹ. میں اپنی باڈی پہ تو لاگو کر سکتا ہوں نا دین. رسول اللہ کی وہ خوبصورت سنتیں اپنی باڈی پہ لاگو کروں. جو گرلز ہیں وہ ہماری جو ام المومنین ہیں, جو ہماری مائیں ہیں, ان کو فالو کریں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ,
حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ہمارے پاس کمپلیٹ بات ہے. ہم تو کسی طریقے سے بھی لوائس نہیں ہے. ایک شخص ابھی اس جنریشن کہا جاتا ہے کیونکہ ٹیکنالوجی کی جنریشن ہے. ٹیکنالوجی کی یہ جنریشن اپنے فادر پیرنٹس اتنا نہیں سیکھتی جتنا ٹیکنالوجی سیکھتی ہے. یو ایس سی میں بیسیکلی جو چیز کا تو میں اپنا وائنڈ اپ کروں ٹاپک. تو لاسٹ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اما شکرا و اما کفورا. اب خواہ وہ شکر گزار بنے یا ناشکر بنے, اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے ہم سے. اللہ تعالیٰ کوئی فکر نہیں کر رہے کہ یہ بندہ میری بات نہیں مان رہا یا مان رہا ہے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ سب سے بھی ہے, مسلمانوں کے پاس بھی ہے. اللہ تعالیٰ جس بندے کو فوکس رکھے ہوئے ہیں, جس بندے کی طرف ساری اپنی اٹینشن رکھے ہوئے ہیں, وہ شخص ہے جو اللہ کی یاد میں مشغول ہے. باقی اس سے اللہ تعالیٰ کوئی بے نیاز ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمہارے دل میں جتنا اخلاص ہے نا, مجھے بس وہ چاہیے. That is what I require from you. تو لاسٹ بات جو میں یہاں پہ کرنا چاہوں وہ یہ ہے کہ لاسٹ بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول کے پاس ایک صحابی آئے, انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ تو رسول اللہ نے قیامت کی ایک نشانی بتائی. انہوں نے کہا کہ جب تک میری دنیا میں ایک بھی شخص جو ہے وہ اللہ اللہ کرنے والا موجود ہے, ایک بھی شخص, تب تک قیامت نہیں آئے گی. تو یو نو دیٹ دا اسمال ڈگری آف دیٹ کنٹینٹ کہ ایک شخص بھی موجود ہے, اتنے ابھی تو کروڑوں مسلمان ہیں, ایک شخص بھی موجود ہے تو قیامت نہیں آئے گی. اللہ اتنا پیار کرتا ہے ایک مسلمان سے جس کے دل میں اخلاص ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دلوں میں اخلاص پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین پر چلنا آسان فرمائے اور اس معاشرے کو ایک خوبصورت معاشرہ بننے کی توفیق عطا فرمائے. اب the only way is this کہ رسول اللہ کے طریقے پہ ہم چلیں, ان کی سنتوں پر چلیں, وہ ہمیں پتہ ہے کیا ہے. تو انشاءاللہ کل ہماری جو ڈسکشن ہوگی that will also be related to love, but that will be the love of parents, that will be the love of brothers, that will be the love of the social society members. تو کل کا جو ہمارا سیشن ہے وہ سوشل ریلیشنز کے اوپر ہوگا انشاءاللہ تعالی. آج کے لیے اتنا ہی. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور ہماری بات سنی. ہم نے بھی اللہ ہمیں بھی تو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ. وما علینا الا البلاغ.